ایران کے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے دوران امریکی انتظامیہ کم سے کم بیان کی حد تک مسلسل جلتی پر تیل چھڑکتی رہا عملی کردار تو اس کے لیے شاید خفیہ دستاویزات کے ڈی کلاسیفائی ہونے تک انتظار کرنا پڑے، مگر 2013 میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور 2023 میں برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کی شائع کی گئی خفیہ دستاویزات کے مطابق 1953 میں مصدق حکومت کا تختہ الٹنے میں دونوں ملوث تھیں۔ دنیا کو جمہوریت کا بھاشن دینے والے امریکہ اور برطانیہ نے ایران میں ایک منتخب حکومت کو گرانے کی سازش کیوں کی؟ اور کیا آج کے عالمی حالات کے تناظر میں اس سازش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ صحافی و محقق وقار مصطفیٰ کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہ بات ہے 15 اگست 1953 کی۔ اس رات ایرانی دارالحکومت تہران کی فضا میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ آدھی رات کے اندھیرے میں فوجیوں سے بھرا ایک ٹرک وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہوا، مگر عین وقت پر سازش بے نقاب ہو گئی۔ حکومت کے وفادار دستوں نے باغی فوجیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ 4 روز بعد ہی منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ایک جمہوری طریقے سے منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے یہ سازش دنیا کو جمہوریت کا درس دینے والے امریکہ اور برطانیہ نے رچائی تھی، جبکہ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی ان کے اعلی کار بن گئے تھے۔ سال 1908 ایران میں تیل دریافت ہوتا ہے۔ برطانوی اینگلو پرشین آئل کمپنی کو ٹھیکہ ملا، جس کے تحت تیل کی آمدنی کا 80% سے زیادہ برطانیہ لے جاتا، جبکہ ایران کے حصے میں اپنی ہی قدرتی دولت کا محض 10 سے 12% آتا۔ 1940 کی دہائی کے آخر تک برطانوی آئل کمپنی کے خلاف عوامی بے چینی بڑھ چکی تھی۔ حکومت نے ایرانی تیل پر غیر ملکی کنٹرول محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی صحافی اسٹیون کنزر آل دی شاز مین میں لکھتے ہیں کہ جب ایرانی حکومت نے کمپنی کا آڈٹ کرنے کی کوشش کی تو کمپنی نے تعاون سے انکار کر دیا۔ اس پر 1951 میں ایرانی پارلیمان نے تیل کی صنعت کو قومیانے کے حق میں ووٹ دیا اور اس قانون کے سرکردہ حامی ڈاکٹر محمد مصدق کو وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق جب برطانیہ نے اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھا تو اس نے مصدق حکومت کو کمزور اور غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم شروع کر دی۔ ابتدا میں برطانوی حکومت نے شاہ کو آمادہ کیا کہ وہ مصدق حکومت کو پارلیمنٹ کے ذریعے ہٹائے۔ یہ چال الٹی پڑ گئی۔ مصدق کی مقبولیت میں اضافہ اور شاہ کی مقبولیت میں کمی ہوئی۔ اس ناکامی کے بعد بغاوت کے ذریعے حکومت گرانے کے لیے برطانیہ نے امریکہ کو ساتھ ملایا اور سرد جنگ کے خدشات کو ہوا دی گئی۔ اگرچہ مصدق کھلم کھلا کمیونزم مخالف تھے، مگر کہا گیا کہ وہ ایرانی کمیونسٹ پارٹی کے قریب ہو رہے ہیں۔ امریکی جریدے ٹائم نے ڈاکٹر مصدق کو 1951 کا مین آف دا ایئر قرار دیا تھا، جنہوں نے خارجہ امور میں نہایت سرگرم پالیسی اپنائی، اتنی سرگرم کہ ہزاروں میل دور ملکوں کی وزارتوں میں رات گئے تک چراغ جلتے رہے، لیکن عوام ان پر فرفتہ تھے۔ اسٹیون کنزر کے مطابق وزیر اعظم مصدق کو ناقابل مصالحت سمجھتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور امریکی صدر آئزن ہاور کی انتظامیہ نے 1953 کے اوائل میں ان کی حکومت گرانے کا فیصلہ کیا۔ اس بغاوت کو امریکہ نے آپریشن ایجیکس جبکہ برطانیہ نے آپریشن بوٹ کا نام دیا۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق 1953 میں ایک ایرانی جنرل نے فوجی بغاوت کی حمایت کے لیے امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا تھا۔ برطانوی روزنامہ گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 نے شاہ کے حامی جنرل فضل اللہ زاہدی کو انقلاب کی قیادت کے لیے بھرتی کیا تاکہ وہ مصدق کی جگہ وزیر اعظم بن سکیں۔ بغاوت کے سرکردہ منصوبہ سازوں میں شامل ڈاکٹر ڈونلڈ این ولبر کی کلینڈسٹین سروسز ہسٹری اوور تھرو آف پریمیئر مصدق میں ہے کہ CIA نے مصدق کو ہٹانے کے لیے $10 لاکھ کی منظوری دی۔ ولبر کے مطابق رضا شاہ پہلوی کو مرکزی کردار ادا کرنا تھا، لیکن ایجنسی کی رائے میں نوجوان شاہ فطری تذبذب، خدشات اور خوف کا شکار تھے۔ وہ اکثر اپنے خاندان، خصوصاً اپنی طاقتور اور سازشی جڑواں بہن شہزادی اشرف سے اختلاف رکھتے تھے۔ اکتوبر 1952 میں مصدق نے برطانیہ سے تعلقات منقطع کر لیے
تب MI6 نے یہ کام بیروت میں CIA کو سونپ دیا۔ بالآخر امریکی صدر آئزن ہاور نے 11 جولائی 1953 کو منصوبے کی حتمی منظوری دے دی۔ منصوبے کے مطابق CIA کو عوامی بے چینی کو ہوا دینا تھی۔ انتشار پھیلنے پر بادشاہ کو ایک فرمان کے ذریعے ڈاکٹر محمد مصدق کو معزول اور جنرل فضل اللہ زاہدی کو وزیر اعظم مقرر کرنا تھا۔ قریباً اسی وقت CIA اور MI6 کے اہلکاروں نے فرانس میں شہزادی اشرف پہلوی کو قائل کیا کہ وہ ایران جا کر اپنے بھائی کو طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق چلنے پر آمادہ کریں۔ برطانوی اہلکار کے مطابق جب میں نے ایک بڑی رقم نکالی تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شہزادی کی واپسی نے مصدق نواز حلقوں میں احتجاج کا طوفان کھڑا کر دیا۔ شاہ بھی اس بات پر سخت ناراض تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ کیوں واپس آئی ہیں، اور بہن سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر ایک برطانوی ایجنٹ نے کسی طرح ان کی بادشاہ سے ملاقات کا بندوبست کر دیا۔ ایجنسی نے ایک بڑے اخبار کے مالک کو قریباً $45,000 کا ذاتی قرض بھی دیا تاکہ وہ اخبار کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، لیکن شاہ اپنی ضد پر قائم رہے اور انہوں نے CIA کے تیار کردہ ان فرمانوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جن کے تحت مصدق کو برطرف اور جنرل زاہدی کو وزیر اعظم مقرر کیا جانا تھا۔ ڈاکٹر مصدق کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے پارلیمان تحلیل کرنے کے لیے قومی ریفرنڈم کا اعلان کر کے اقتدار مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران شاہ جنرل زاہدی اور چند دوسرے فوجی افسران سے ملنے پر آمادہ ہو گئے اور بالآخر 13 اگست کو فرمانوں پر دستخط کر دیے۔ بغاوت کا آغاز 15 اگست کی رات ہوا، مگر ایک باتونی فوجی افسر کی وجہ سے سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ڈاکٹر مصدق کے چیف آف سٹاف جنرل تقی ریائی نے اپنے نائب کو شاہی محافظ دستے کی بیرکوں میں بھیج دیا۔ نائب کو وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عین اسی وقت جب شاہ نواز فوجی شہر بھر میں پھیل کر دیگر اعلیٰ حکام کو گرفتار کر رہے تھے، فوج اور حکومتی دفاتر کے درمیان ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں اور ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن حیران کن طور پر فون بدستور کام کرتے رہے، جس سے ڈاکٹر مصدق کی فورسز کو ایک اہم برتری مل گئی۔ جنرل رہائی بھی شاہ نواز دستوں کی گرفت سے بچ نکلے اور کمانڈروں کو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے منظم کرنے لگے۔ ڈاکٹر مصدق کو ان کے گھر پر گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے شاہ نواز فوجی خود بھی پکڑے گئے۔ جنرل زاہدی کے ساتھ کام کرنے والا اعلیٰ فوجی افسر اس وقت فرار ہو گیا جب اس نے فوجی ہیڈ کوارٹر میں ٹینکوں اور وفادار سرکاری فوجیوں کو دیکھا۔ اگلی صبح تہران ریڈیو سے اعلان ہوا کہ حکومت کے خلاف بغاوت ناکام بنا دی گئی ہے۔ امریکی سفارت خانے میں موجود CIA اہلکار حقیقت احوال سے بے خبر تھے۔ آخر CIA کے مقامی سربراہ روزویلٹ سفارت خانے سے نکلے اور جنرل زاہدی کو تلاش کر لیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگر عوام کو یہ باور کرا دیا جائے کہ جنرل زاہدی قانونی وزیر اعظم ہیں تو بغاوت کامیاب ہو سکتی ہے۔ منصوبے پر عمل کرنے والوں کو یہ خبر پھیلانا تھی کہ شاہ نے 2 فرمانوں پر دستخط کیے ہیں، مگر یہ پروپیگنڈا مہم جلد ہی تعطل کا شکار ہو گئی۔ CIA کے بہت سے ایرانی ایجنٹ گرفتار تھے یا روپوش۔ 16 اگست کو معلوم ہوا کہ شاہ بغداد فرار ہو گئے ہیں۔ اس پر روزویلٹ نے اصرار کیا کہ شاہ بغداد ریڈیو سے خطاب کریں اور جنرل زاہدی جارحانہ موقف اختیار کریں تو کامیابی کا ہلکا سا امکان اب بھی ہے۔ اگلی صبح شاہ نے بغداد سے فرمانوں پر دستخط کر دینے کا اعلان کیا۔ اس نازک مرحلے پر ڈاکٹر مصدق نے شاہ کے فرار اور بغاوت میں ملوث بعض افسروں کی گرفتاری سے مطمئن ہو کر شہر کے گرد تعینات زیادہ تر فوجی واپس بلا لیے۔ اسی رات CIA جنرل زاہدی اور دیگر کلیدی ایرانی ایجنٹوں اور فوجی افسروں کو گاڑیوں کے نچلے حصوں اور بند جیپوں میں چھپا کر امریکی سفارت خانے کے اندر لے گئی، جہاں آئندہ لاہے عمل پر مشاورت ہوئی۔ تہران کے ایک ممتاز عالم دین کو قم بھیجا گیا تاکہ کمیونزم کے خلاف جہاد کا اعلان کریں، اور طے پایا کہ جنرل زاہدی تہران پر زیادہ جارحانہ حملے کریں گے، مگر رضا شاہ بظاہر جلاوطنی اختیار کر کے بغداد سے روم روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر مصدق کے حامی اخبارات نے اسے پہلوی سلطنت کا خاتمہ لکھا، جبکہ کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بیان میں بغاوت کی کوشش کو اینگلو امریکن سازش قرار دیا گیا۔ مظاہرین شاہی مجسمے گرانے لگے۔ CIA کے تہران اسٹیشن نے ہیڈ کوارٹر سے رہنمائی مانگی کہ آیا ایجیکس کو جاری رکھا جائے یا دستبردار ہوا جائے، لیکن جس وقت امریکی دستبردار ہونے کو تیار تھے، تہران کی سڑکوں پر فضا اچانک بدل گئی۔
19 اگست کی صبح تہران کے چند اخبارات نے شاہ کے فرمان شائع کر دیے۔ جلد ہی شاہ نواز ہجوم سڑکوں پر جمع ہونے لگا۔ ولبر لکھتے ہیں کہ ہجوم کو قیادت کی ضرورت تھی جو CIA کے ایرانی ایجنٹوں نے فراہم کر دی۔ دوپہر تک ہجوم کو چند افسروں کی براہ راست قیادت ملنے لگی۔ 1 گھنٹے کے اندر مرکزی ٹیلی گراف دفتر پر قبضہ ہو گیا اور صوبوں کو تار بھیج کر شاہ کے حق میں بغاوت کی اپیل کی گئی۔ مختصر فائرنگ کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر اور وزارت خارجہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تہران ریڈیو غیر یقینی کے باعث کپاس کی قیمتوں پر ایک پروگرام نشر کر رہا تھا۔ دوپہر کو شہریوں، فوجی افسروں اور پولیس اہلکاروں نے اس پر دھاوا بول دیا۔ شاہ نواز مقررین نے نشریات سنبھال لی، بغاوت کی کامیابی کا اعلان کیا اور شاہی فرمان پڑھ کر سنائے۔ سفارت خانے میں CIA کے افسران خوشی سے سرشار تھے اور روزویلٹ نے جنرل زاہدی کو روپوشی سے باہر نکالا۔ ایک فوجی افسر نے ٹینک کا انتظام کیا اور انہیں ریڈیو اسٹیشن لے گیا، جہاں سے جنرل زاہدی نے قوم سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر مصدق اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ CIA کے ڈائریکٹر ایلن ڈالس نے شاہ کے ساتھ روم سے تہران تک پرواز کی اور جنرل زاہدی نے باضابطہ طور پر مصدق کی کرسی سنبھالی۔ ڈاکٹر محمد مصدق کو سزائے موت سنائی گئی، جسے شاہی فرمان پر 3 سال قید تنہائی میں بدل دیا گیا۔ انہیں 1967 میں ان کی موت تک ان کے گھر پر نظر بند رکھا گیا۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔